بسم اللہ الرحمن الرحیم، اٹس می انیلا، اور آج ہم بات کریں گے خود اعتمادی۔ خود اعتمادی کے لیے بیسیکلی آپ کو جو زیادہ چیزوں پہ غور کرنا چاہیے یا آپ کے لیے بہت بہترین اور ضروری ہوتی ہیں چیزیں، وہ ہیں 5 ایسی چیزیں ہیں جو میرے خیال میں کانفیڈنس کے لیے، جس کو آپ بولتے ہیں سیلف کانفیڈنس، خود اعتمادی، اس کے لیے وہ ہونا بہت ضروری ہے۔ ان 5 کو ہم جو ہے وہ میں اپنی گفتگو میں اس کو ڈسکس کروں گی، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ورڈ جو کانفیڈنس ہے وہ ایکچولی خود ایک، جب آپ سنتے ہیں، پروناؤنس کرتے ہیں، تو آپ کے اندر ایک خود پاور آف جو ایفیشنسی ہوتی ہے، ایک نیچرل انسان میں فطری طور پہ یہ پائی جاتی ہے کہ جب بھی آپ، اسپیشلی آپ جب غور کریں تو آپ کانفیڈنس کا ورڈ یوز کرتے ہیں تو قدرتی طور پر آپ کے اندر جو ہے وہ ایک پاور پیدا ہوتی ہے، جنریٹ ہوتی ہے۔ کانفیڈنس کا ورڈ ہی ایسا ہے کہ یہ ایک زور رکھتا ہے، ایک طاقتور یہ ورڈ ہے جس کو ہم کانفیڈنس کہتے ہیں۔ سیلف کانفیڈنس خود اعتمادی کا جو ایک ہمارے ہاں امیجنٹلی جو لیا جاتا ہے کہ اس کا کیا، اس کو ڈیفائن کرنا چاہیے یا کس طرح سے اس کو لینا چاہیے۔ جب آپ اپنے آپ کو گرومنگ کی طرف لے کر آتے ہیں، جب آپ اپنے آپ پہ بلیو کرنا شروع کرتے ہیں، جب آپ اپنے آپ پہ ٹرسٹ کرنا شروع کرتے ہیں، تو وہ آپ کا سیلف کانفیڈنس جو ہے وہ ریز کرتی ہے، بڑھاتی ہے، انکریز کرتی ہے۔ آپ اس وقت ایک سیلف کانفیڈنس کے زمرے میں ایک یا اس لائن میں آپ انٹرسٹ کرتے ہیں، آپ اس کی انٹرسٹ آپ کی شروع ہو جاتی ہے۔ کب؟ جب آپ اپنے آپ پہ بلیو کرتے ہیں، جب آپ اپنے آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، جب آپ اپنے آپ پہ اتنا توکل کرتے ہیں کہ آپ کو یہ 110% شور ہوتا ہے کہ یو کین ڈو اٹ۔ فرسٹ آف آل آپ اپنے اندر سے یہ چیز نکال دیں کہ آپ نہیں کر سکتے۔ یہ جو نہیں کر سکنے والی چیز جو ہوتی ہے یہ آپ کے کانفیڈنس لیول کو بالکل گرا دیتی ہے، یہ آپ کا رہنے نہیں دیتی۔ قائم رہنا سم تھنگ ایلس اور اس کو انکریز کرنا وہ اور چیز ہے۔ کانفیڈنس رہنے ہی نہیں دیتی جب آپ یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کر سکتے۔ آپ اپنے آپ کو یہ ریلائز کروائیں کہ آپ کی زندگی میں، آپ کے ڈیلی روٹین میں، آپ کے ویکلی، آپ کے منتھلی جو ٹارگیٹ ہیں، آفیشیل ہیں، گھریلو ہیں، ریلیشن وائز ہیں، جو بھی ہے آپ ان کو کر سکتے ہیں، آنیسٹلی کر سکتے ہیں، تو وہ آپ کا سیلف کانفیڈنس انکریز کرتا ہے۔ سیلف کانفیڈنس کا انکریز کرنے میں یا آپ کا سیلف کانفیڈنس کو بڑھانے میں سب سے بڑا جو آپ کا ساتھ دیتا ہے، جو ہتھیار ہوتا ہے، وہ ہوتی ہے آپ کی سچائی۔ اگر آپ سچ بول رہے ہیں، آپ آنیسٹ ہیں، آپ اسٹریٹ فارورڈ ہیں، آپ کوئی لکا چھپی نہیں کر رہے، کوئی تال مٹول نہیں کر رہے، چاہے وہ ریلیشن وائز کوئی معاملہ ہے، آفیشیل معاملہ ہے، زندگی کے ہر معاملے میں سچ بہت ضروری ہوتا ہے۔ وہ آپ کے کانفیڈنس کو انکریز کرتا ہے۔ جب آپ سچ بول رہے ہوتے ہیں تب آپ کا کانفیڈنس لیول بڑھ رہا ہوتا ہے۔ سامنے والے کو کبھی بھی نہ سوچیں کہ وہ زیادہ آپ سے انٹیلیجنٹ ہے، زیادہ آپ سے اسٹیٹس ورتھی ہے، زیادہ آپ سے جو ہے وہ اسٹڈیز وائز، آفیشیل وائز، جس طرح سے بھی ہے وہ آپ سے 1 لیول، 2 لیول یا 3 لیول آگے ہے۔ آپ کبھی بھی یہ مت سوچیں، آپ یہ سوچیں کہ وہ جہاں پہ بھی ہے میں اس چیز کو گین کر سکتا ہوں، اس کو چیلنج کر سکتا ہوں، اس کے لیے فائٹ کر سکتا ہوں اور اس کو ون کر سکتا ہوں۔ تو یہ آپ کی خود اعتمادی کا ایک جو لیول ہے وہ بڑا انکریز ہوتا ہے۔ خود اعتمادی کو موسٹلی لوگ جو اکثر لے کر آتے ہیں اس میں یہ ایشو بھی ہوتا ہے کہ جی آپ کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے آپ کے سامنے جو بیٹھا ہے آپ اس کے ساتھ کانفیڈنٹلی کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کو اپنا کانفیڈنٹ لیول بہت کم لگ رہا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو سب سے پہلے دیکھنا یہ ہے کہ آپ جو سامنے والا بیٹھا اس سے کس ٹاپک پہ بات کریں، اس ٹاپک پہ آپ کو عبور حاصل ہونا چاہیے۔ اگر نہیں ہے تو آپ اس کے بارے میں جانیے، محنت کیجیے۔ کانفیڈنس لیول کو بڑھانے کے لیے محنت بہت ضروری ہوتی ہے۔ محنت اور ثابت قدمی جو ہے یہ 2 ایسی چیزیں ہیں جو آپ کا کانفیڈنٹ نہ صرف بناتی ہیں بلکہ اس کو اور سے اور اسٹرانگ کرتی ہیں، اور یہ آپ کو ایک اسٹرانگ بندہ، ایک پاورفل بندے کے طور پہ معاشرے میں پھر آپ کو انٹروڈیوس کرواتی ہیں۔ تو محنت اور ثابت قدمی 2 جو چیزیں ہیں بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے خود اعتمادی کے لیے۔ سب سے پہلے تو آپ کو وہ
टॉपिक पता होना चाहिए कि सामने वाले से आपने किस टॉपिक पे बात करनी है, तो उसके बारे में नॉलेज, पूरी नॉलेज होना आपके पास बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको पता हो, फैक्ट्स एक्यूरेट हों कि आपने जो भी बात करनी है, जिस टॉपिक पे बात करनी है, आपको 110% श्योर हो कि आप उसके बारे में सही जानते हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल वहाँ पे नहीं गिरता। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि कॉन्फिडेंस लेवल और ढीठपन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, माज़रत के साथ, क्योंकि हम लोग कॉन्फिडेंस नाम दे देते हैं। इसका डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है कि आप एक गलत चीज़ को धड़ल्ले से बदतमीज़ी के साथ किसी के सामने भी बोल दें और वो आप कहते हैं कि अजी इसमें तो बड़ा कॉन्फिडेंस है, ये तो धड़ल्ले से बोल रहा है। वो कॉन्फिडेंस नहीं होता। कॉन्फिडेंस और बदतमीज़ी या ढीठपन में बहुत डिफरेंस होता है। सो वहाँ पे अपने आप को मत लेके जाएं कि हर बदतमीज़ और ढीठ बंदे को फॉलो करना शुरू कर दें, गलत चीज़ों पे बोलना शुरू कर दें और आप कहेंगे कॉन्फिडेंस है। नहीं, आप अपने आप पे प्राउड करें, आप अपने आप की सच्चाई पे प्राउड करें, आप अपने आप के सही होने पे प्राउड करें, जो कि आपकी खुद एतमादी को ज़्यादा हवा देती है, आपके अंदर की जो चीज़ें हैं वो उभारती है। आप अपने आप को किसी से कमतर ना समझें, आप अपने आप को सबसे ज़्यादा स्पेशल जानिए। आप सबसे खूबसूरत हैं, सबसे स्पेशल हैं, सबसे इंटेलिजेंट हैं, सबसे कॉन्फिडेंट बंदे हैं। आप अपने आप पे ट्रस्ट करें। अपने आप पे ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है कॉन्फिडेंट लेवल को बढ़ाने के लिए। अपने आप को प्रूफ करना लोगों के सामने बहुत ज़रूरी है कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ाने के लिए। आपके पास नॉलेज होना चाहिए, आपके पास आपने सिंसियर होना है, आपने ऑनेस्ट होना है, तब आप कॉन्फिडेंट लेवल को अपने साथ लेके चल सकते हैं। गलत और जो धोखे वाली चीज़ें हैं वो कभी भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं लेके जाती ऊपर, क्योंकि कहीं ना कहीं आप गलत हो जाते हैं तो वो आपको कॉन्फिडेंस लेवल को गिरा देती हैं। किसी से हसद करना, किसी के लिए बुरी चीज़ों को अपने माइंड में लाना, अपने कंपटीटर के ख़िलाफ़ बुरी चीज़ें सोचना, उससे नफ़रत करना, उसके बजाय ज़रूरत है कि आप अपने टारगेट्स पे वर्किंग करें, दिल से करें, खुशी से करें, हैप्पीली करें, और सामने वाले को नफ़रत के बजाय जो है उसकी जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो आप उसकी देख सकते हैं। अपनी उन पॉजिटिव चीज़ों को लेकर आप अपने आप में जो इम्प्रूवमेंट है वो ला सकते हैं, तो इससे भी आपको कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो काफ़ी बढ़ता है। खुद एतमादी इस्लामिक वे से अगर देखा जाए तो हमारे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत जो है वो सबसे ज़्यादा दुनिया में खुद एतमाद शख्सियत रही है। उसकी वजह ये है कि हमारे पास एक सीधा रास्ता है, कुरान है, हदीस है, सुन्नत रसूल है। जब आप इस्लामिक तरीक़ों को अपनाते हैं, उनको ज़िंदगी में लेकर आते हैं, तो खुद एतमादी फितरी तौर पे अल्लाह ताला आपके अंदर जो है वो पैदा फरमा देते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है वो अपना कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो इस तरह बढ़ा सकते हैं, इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। हमें बहुत सारी जो दूसरी थेरेपीज़ हैं उनके ज़रिए भी हम अपना कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ा सकते हैं। उसमें ये है कि आप अपनी थेरेपीज़ ये कर सकते हैं कि आपने सुबह मॉर्निंग में जैसे ही उठना है, आपने देखना है कि आपके डेली के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, रिलेशन वाइज ऑब्जेक्टिव हैं, ऑफिशियली हैं, घर की रूटीन का कोई काम है जहाँ पे आपको लगता है। कॉन्फिडेंस डजंट मीन कि ऑफिशियली आप कॉन्फिडेंट नहीं है, आप लोगों में बैठना कॉन्फिडेंट नहीं है। लोगों की मुख्तलिफ मसाइल होते हैं कॉन्फिडेंस को लेकर। घरेलू बहुत सारे मामलात होते हैं जिसमें बच्चियां हमारी जो हैं वो इन-लॉज़ में कॉन्फिडेंट नहीं होती हैं, क्योंकि वो डर रही होती हैं, घबरा रही होती हैं। अपने आप से डर और घबराहट दूर करनी है। आपने ये देखना है आपके डेली के रूटीन के, वीकली, मंथली कौन से ऑब्जेक्टिव हैं, आपने उन पर फोकस करना है, उन पर वर्किंग करनी है, साबित कदम रहना है, ख़ुद को फ्रेश रखना है, एक अच्छी सी ब्रीथ के साथ नमाज अदा करनी है, तिलावत करनी है, कुछ अच्छी चीज़ें पिकअप करें अपनी हदीस से, हमारे इस्लामिक जो जितनी भी बुक्स हैं वहाँ से। ये चीज़ें जो हैं वो आपके कॉन्फिडेंस को रेज़ करने में काफ़ी हेल्पफुल साबित होती है। स्टूडेंट्स के लिए खुद एतमादी कैसे आ सकती है? स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा मसला होता है कि स्टूडेंट्स जो है वो क्लास में अपनी टीचर्स के सामने वैसे प्रेजेंट नहीं कर सकते, प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते, क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे सकते। इवन दो कि उनको याद भी होता है तो वो फिर भी नहीं बोल सकते, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंट लेवल, उसकी वजह ये होती है कि वो अपने आप को पूरी क्लास में से वीक स्टूडेंट अपने आप को करार दे चुके हुए होते हैं। अपने आप को जज करते हैं जैसे कि दूसरे उनको जज करते हैं। हम लोगों की सबसे बड़ी बैड लक और बुरी चीज़ ये है जो हम लोग अपने आप में को नहीं उससे सही करते और दूर करते, कि वो ये कि हम अपने आप को जज दूसरों की आंख से करते हैं, कि दूसरे जिस तरह हमें जज करते हैं हमने उस पर स्टैम्प कर लगा देते हैं कि हम वैसे ही हैं। अपने आप को
دوسروں کی نظر سے جج کرنا چھوڑ دیں، اپنے آپ کو اپنے نظریے سے جج کریں۔ آپ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر جانتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ اپنے آپ کے لیے کہاں سٹینڈ کر سکتے ہیں، کہاں پہ آپ ویک ہوں گے، کہاں پہ آپ سٹرونگ ہوں گے۔ جہاں پہ آپ کے ویک پوائنٹ ہیں وہاں پہ اپنے آپ کو سٹرونگ کرنے کی کوشش کریں۔ اپنے آپ کو اپنے اندر کی جو خصوصیات ہیں ان کو پالش کرنا شروع کریں، اپنے آپ سے محبت کرنا شروع کریں۔ کانفیڈنس لیول کو بڑھانے کا سب سے بڑا ذریعہ آپ کی اپنے آپ سے محبت ہے، اپنے آپ پہ یقین ہے، اپنے آپ کو پیارا قرار دے دینا ہے اور اپنے آپ کو اسپیشل۔ جب آپ اپنے آپ میں یہ چیزیں خود 110% ایکسیپٹ کر لیتے ہو، ایڈمٹ کر لیتے ہو، تو پھر آپ کا کانفیڈنس لیول جو ہوتا ہے وہ انٹرسٹ میں آ جاتا ہے، وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس پہ پریکٹس اور ایکسرسائزز کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ یہی تھیراپیز ہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو اپنے آپ پہ ٹرسٹ کرنا ہے، ثابت قدم رہنا ہے، اپنے ڈیلی کے آبجیکٹیوز جو ہیں ان کو بار بار ایکسرسائز کرنی ہے۔ جو چیزیں آپ کو نہیں معلوم، جن کے بارے میں نالج نہیں ہے، جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ تھوڑے سے فیلئر کی طرف چلے جائیں گے، وہاں پہ بھی جو ہے وہ آپ کو ضروری ہے کہ آپ اس کو، آپ کا نالج ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ میرے خیال میں خود اعتمادی جو ہے وہ پیورلی اپنے آپ پہ بلیو کرنا ہے، اپنے ارد گرد کی جتنی بھی حقیقتیں ہیں ان کو اسٹڈی کرنا شروع کر دیں۔ آپ جب فیکٹس کی طرف جاننا اور ان کو آبزرو کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر آپ کو زیادہ پتہ چلتا ہے، آپ لرننگ کی ایک کنڈیشن میں چلے جاتے ہیں اور بہترین لرننگ کرتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس نالج ہے تو کانفیڈنس ڈیفینیٹلی ہے۔ نالج ریگارڈنگ آپ کا لائف سے ہونا چاہیے، لوگوں کے رویوں سے ریگارڈنگ ہونا چاہیے، آفیشیلی میٹر میں ہونا چاہیے۔ ایجوکیشن کے سلسلے میں بھی آپ کانفیڈنس، اگر آپ کا لیک آف کانفیڈنس ہے تو اس میں بھی یہ کمپلسری ہے کہ آپ نے محنت کرنی ہے، آپ کو نالج ہونا چاہیے۔ تھوڑا بہت میں نے آپ کو کانفیڈنس کے بارے میں بتایا، انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیوز میں بھی اس کو اور ایکسپلین کروں گی۔ میری ویڈیوز کو، میرے جو موٹیویشنل اسپیچز ہیں ان کو سننے کے لیے میرا چینل سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے بہتر انسان بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ خود اعتمادی اچھے اور سچے لوگوں کے لیے جو ہے وہ نشانی ہوتی ہے اور باقی کسی کے یہ اس میں نہیں آتی ہے۔ سو پلیز سچے رہیے، اچھے رہیے اور فالو کیجیے اسلامک ویز کو، سنت کو، حدیث کو۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا مجھے اور ہمیشہ جو ہے وہ سپورٹ کرتے رہے گا۔ آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔